السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں تمام دوست احباب کو اپنے اس چینل SIA میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ کے عنوان سے 5 منٹ کی سیریز آپ حضرات کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام روایات جو سنداً اور حکماً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف منسوب ہیں اور حقیقت میں وہ قول رسول نہیں ہے، اور ان کو قول رسول کہہ کے یا فعل رسول کہہ کے یا تقریر رسول کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، جو کہ من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار کی حدیث کی روح سے گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام روایات کی نشاندہی کر دی جائے کہ ان روایات کو بیان کرنا، ان روایات کو قول رسول کہہ کے ان روایات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کی ہماری یہ 6ٹھی روایت ہے، جس کا عنوان ہے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ روایت ہے کل ما فی السماوات والارض وما بینہما فہو مخلوق غیر اللہ والقرآن وذلك انہ کلامہ منہ بدأ والیہ یعود وسیجیء اقوام من امتی یقولون القرآن مخلوق فمن قالہ منہم فقد کفر باللہ العظیم وطلقت امرأته من ساعته لأنه لا ينبغي لمؤمنة ان تكون تحت کافر۔ یہ عربی الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے تمام مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ان قریب میری امت میں ایک قوم آئے گی جو کہے گی کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ جس نے یہ کلمہ کہا وہ کافر ہو گیا، اور اسی وقت اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ کسی مومنہ عورت کو مناسب نہیں کہ وہ کافر کے ماتحت رہے۔ یہ الفاظ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں اس پہ کلام کروں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت جو ہوتی ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا ہے، تو جو حکم موصوف کا ہو وہی حکم صفت کا ہوتا ہے، تو لہٰذا موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے اسی طرح قرآن بھی غیر مخلوق ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، جیسا کہ یہ ماقبل میں ایسے گمراہ فرقے پائے گئے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے، ان کو کافر کہنا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت جس کے اندر قرآن کو مخلوق کہنے والوں کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، یہ روایت سند کے ساتھ کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور آپ کو یہ بات میں نے کئی بار مرتبہ بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو آدمی اپنی مرضی سے جو کچھ سمجھتا، جو اس کے دل میں آتا وہ کہتا جاتا، لیکن سند نے آ کر ہمیں کسوٹی دی ہے کہ جس بات کی سند ہوگی اس بات کو بیان کرنا درست ہے، اور جس بات کی سند نہیں ہے اس بات کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔
لہذا یہ جو بات ہے یہ قول اس کی سند کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی۔ جب اس کی سند ہی نہیں ہے تو پھر اس روایت کو بیان کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دوسرا علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس الفاظ کو بیان کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات ابن جوزی میں بیان کرتے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث موضوع والمتہم بہ محمد بن یحییٰ بن رزین، کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس حدیث میں محمد بن یحییٰ بن رزین یہ متہم آدمی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللآلئ المصنوعہ میں فرماتے ہیں کہ موضوع آفتہ محمد بن یحییٰ بن رزین قال ابن حبان دجال یزع، کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طرح تمام مصنفین نے جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے ساتھ اس روایت کے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، اور موضوع روایت کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے باوجود آپ اس کا حکم بیان کیے بغیر لوگوں میں قول رسول کہہ کے اگر اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔